الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. الحمد لله رفع السماء بقدرته بدها الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على الأرش بقوته ليس له بديل ولا شريك ولا مشارك ولا مغارب. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله جنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى تقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں. سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں. سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ ہم سب کی امیدوں کا ملجا ہے. درود اس پر کہ جس کا دونوں جہانوں میں سہارا ہے. معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر اس بات کو ذکر فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت بخشی ہے، اس عزت، اس مرتبے اور اس بلندگی کی اصل وجہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے: انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس انسان کی تخلیق کی وجہ کو ذکر فرمایا. اور دنیا کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی چیز کو بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، تو اس بنانے کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے.
پھر اس مقصد کو سامنے رکھ کے اس چیز کی تعمیر اور اس کو پیدا کرتا ہے۔ ہم نے کوئی عمارت بنانی ہو، کوئی مکان بنانا ہو، تو ہمارے ذہن کے اندر پہلے سے ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں بنانا کیا ہے۔ گھر بنانا ہے، کوئی ڈیرا بنانا ہے، کوئی دفتر بنانا ہے، کوئی دکان بنانی ہے، اس ضرورت کو سامنے رکھ کے پھر اس چیز کو تخلیق کرتا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو پیدا فرمایا تو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اور وہ خلیفہ کون تھا؟ وہ انسان تھا۔ فرشتوں نے آگے سے اعتراض کیا، اے اللہ، آپ دنیا کے اندر ایسی مخلوق کو بھیجیں گے جو دنیا کے اندر فساد کرے گی، قتل و غارت کرے گی، آپس میں لڑائی کرے گی؟ ہم آپ کی تسبیح کرنے والے، نحن نسبح و نقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلا جو وصف عطا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهُ، وہ وصف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اس علم کے بدلے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ عزت بخشی کہ اللہ نے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، ساری دنیا کے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں پڑ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عزت، تعظیم، تکریم اس کے علم کے ساتھ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہے، سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ اور اس کے سب سے پہلی آیت کا ترجمہ اقرأ، آپ پڑھیں، بسم ربک الذی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے تمہیں پڑھنا سکھایا۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین یہاں لکھتے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر تو لوگ بت پرستی کرنے والے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ اس ماحول کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ رب العزت سب سے پہلی جو آیت نازل فرماتے وہ توحید کی نازل فرماتے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ لا الہ الا ہو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت توحید کی نہیں نازل فرمائی بلکہ علم کی نازل فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب علم نہیں ہوتا، جہالت ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ زندگی میں علم نہ ہو، زندگی میں اللہ کے احکامات نہ ہو، زندگی کے اندر دین کی تعلیمات نہ ہو، تو پھر ہر قسم کی برائی انسان میں پیدا ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھے تھے، تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگے کہ حضرت میں مدینہ منورہ سے چلا ہوں اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں
کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حدیث سنی ہے، میں صرف اور صرف اس حدیث کو آپ سے سننے کے لیے مدینہ سے دمشق آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھی سے پوچھا، کیا تمہارا مدینہ سے آنے کا مقصد صرف اور صرف حدیث کا علم حاصل کرنا ہے؟ کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت، کوئی لین دین، یہ تو کوئی مقصود نہیں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، نہیں حضرت، میں صرف اور صرف اس حدیث کو آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من طلب فی سبیل اللہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، سہل اللہ طریق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم پہ پروں کو ڈالتے ہیں، اور جب کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے تو کائنات کی ہر مخلوق، حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چونٹیاں، جنگلوں کے اندر درندے اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں۔ اسے میں پیارو، آج دنیا حاصل کرنے کے لیے تو ہم لمبے چوڑے سفر کرتے ہی ہیں، لیکن کیونکہ آج دین کی قدر نہیں ہے، اس لیے آج ہمارا دین کے لیے بس بچپن کے اندر جو قرآن پڑھ لیا، قاری صاحب نے جو کلمے سنا دیے، یا ان سے جو ہم نے نماز سیکھ لی، بس ساری زندگی وہی چلتی رہتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تکن عالمن، اپنے صحابہ سے فرمایا یا تو تم عالم بنو، او متعلمن، یا کیا بنو، سیکھنے والے، شاگرد بنو، او محبن ہما، یا ان دونوں کے ساتھ، استاد اور شاگرد کے ساتھ محبت کرنے والے بنو، ولا تکن رابعن، چوتھا نہ بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر رستہ گزارنے کا طریقہ یہ اللہ ہمیں رہنمائی فرماتا ہے، اور انسان ہر وقت تک سیکھتا رہتا ہے، جس طرح دنیا کے کاموں کو سیکھتا رہتا ہے، آخر وقت تک انسان دین کو سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، العلم علمان، علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم فی القلب، ایک تو علم وہ ہے جو نافع ہے، اس کا تعلق تو انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور ایک علم وہ ہے جو صرف اور صرف انسان کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے، وہ علم اس کے لیے دنیا میں بھی حجت ہوگا، قیامت والے دن بھی حجت ہوگی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن انسان کے قدم زمین اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیا جائے۔ اس میں سے ایک تو یہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی تو نے کس مشغلے میں گزاری، پھر اس عمر میں سے پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں پوچھے کہ جوانی کس کام میں تم نے خرچ کی، اور تیسرا سوال ہوگا مال کس طرح کمایا تھا، کس طرح خرچ کیا، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں علم نافع کی نشانی کیا ہے؟ علم نافع کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان پہ عمل کیے بغیر اس کو انسان کو چین نہ آئے۔ اس لیے جب انسان
اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھتا رہتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے بھی پھر اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا رہتا ہے جی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من احبا، جو شخص یہ چاہتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھے جن کو جہنم سے اللہ نے چھٹکارا دے دیا، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، اس کو چاہیے کہ طالب علموں کی طرف دیکھ لے۔ اس لیے کہ طالب علم کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اس کے ایک ایک قدم کے اوپر اس کو نیکیاں لکھتے ہیں، اور فرشتے ان کو یہ فرماتے ہیں ھذا من اتقاء من النار، یہی وہ مبارک ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے چھٹکارا دے دیا۔ اس لیے انسان جب علم کے ساتھ یا اہل علم کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے، پھر جس طرح انسان ڈاکٹر کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی جسمانی بیماری ہے، جس طرح انسان کے جسم کے علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر ہیں، انسان ان کے ساتھ جب رابطے میں رہتا ہے انسان جسمانی بیماریوں سے بچتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی روحانی بیماریوں سے بچانے کے لیے اللہ نے علماء کو پیدا کیا، اہل اللہ کو پیدا کیا، دین والوں کو پیدا کیا۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ نیک آدمی کی صحبت اس کو نیک بنا دیتی ہے، برے آدمی کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے صحابہ کی یہ جبلت تھی اور فطرت تھی، جب بھی کوئی کام پیش آتا فوراً اللہ کے نبی کی مجلس میں تشریف لے جاتے۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کھیتوں کے اندر باہر جو ہے وہ گھوم پھر رہے تھے، اچانک سورج گرہن ہو گیا، تو ہم لوگ جو کھیل رہے تھے ہم نے اپنے کھیل کو چھوڑا، فوراً مسجد نبی کی طرف چلے گئے، دوڑے دوڑے آئے کہ تاکہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی اس موقع پہ کیا عمل کرتے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وضو کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی نماز پڑھائی اور اس کے اندر اللہ سے یہ دعا کرتے رہے حتیٰ کہ وہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ اس لیے انسان کے لیے ہر موقع کے لیے اعمال ہے، انسان خوشی میں، غمی میں، پریشانی میں، مصیبت میں، صحت میں، بیماری میں جب اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں دنیا کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیتے، آخرت میں بھی پیدا کر دیتے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ رات کا پہر تھا تو ان کے گھر کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ حضرت بڑے حیران ہوئے کہ آدھی رات کو اس وقت کون میرے پاس ضرورت مند آ گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب دروازہ کھولا تو ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ کہنے لگے حضرت ایک بڑا مسئلہ پیش آ گیا، اس لیے میں آدھی رات آپ کے پاس آیا۔ حضرت پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے گھر کے اندر اپنا خزانہ دفن کیا تھا زمین کا گڑھا کھود کے، اب وہ مجھے گڑھا جو ہے مجھے بھول گیا، اس لیے مجھے وہ خزانہ نہیں ملا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے زمانے کے اندر جب پیسے زیور کوئی قیمتی چیز ہوتی تھی اس کو گھر کے اندر گڑھا کھود کے اس کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن تم ایسے کرو، گھر جاؤ، وضو کرو اور صبح تک تم نفل پڑھتے رہو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ مجھے چلا گیا، ابھی کچھ دیر گزری تھی، وہ شور کرتا آیا، بھاگا بھاگا آیا، حضرت مجھے یاد آ گیا، مجھے یاد آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت نے دروازہ کھولا، کہنے لگے حضرت مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اپنا خزانہ کہاں دفن کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ شیطان نے تجھے ساری رات نماز نہیں پڑھنے دینی، درمیان میں تجھے یاد کروا دے گا، اس وجہ سے شیطان نے تجھے یاد کروا دیا کہ کہیں تو ساری رات اللہ کی عبادت نہ کرتا رہے۔
یہ ہے فقاہت. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فقیہ آدمی کی، متقی آدمی کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس لیے جب انسان جو ہے، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، گھر کے اندر شادی ہوتی، بچہ ہوتا، اللہ والوں کے پاس جاتے، پوچھتے بھی بچے کا کیا نام رکھے. کوئی رشتہ آ جاتا بچے بچی کا، پہلے وہ جب مسجد کے مولانا صاحب سے پوچھتے کہ میں اپنے بچے کا وہاں رشتہ کر دوں کہ نہ کر دوں. جس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا، زندگیوں میں برکتیں تھیں، کاروبار کے اندر برکتیں تھیں، گھروں کے اندر معاملات کی درستگی تھی. اگر کوئی ایسی کوئی ناچاکی ہو جاتی، کوئی لڑائی ہو جاتی، کوئی معاملہ ہو جاتا، تو اپنے جھگڑے کو، معاملات کو اہل علم کے پاس لے کے جاتے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا، وہ معاملات حل ہو جاتے تھے. آج اللہ معاف کرے، ہم ذرا سا جھگڑا ہو فوراً عدالت کی طرف جاتے ہیں، ذرا سا معاملہ ہو تھانے اور کچہری کی طرف جاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، پیسوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے، وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو تم اہل علم سے جا کے پوچھ لو. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے جہالت کا علاج پوچھ لینا ہے جی. اگر آپ کو کوئی بات نہیں آ رہی، کوئی بات کو مسئلے کا نہیں پتہ، کوئی نماز پڑھتے ہوئے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، تو شریعت نے ہمیں اس کا حل کیا بتایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. تم اس کا اہل علم سے جا کے اس سے پوچھ لو، تمہیں پوچھنے کا ثواب ملے گا، تمہارا مسئلہ بھی حل ہوگا، دنیا کا بھی معاملہ ہوگا، آخرت کا بھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.